بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ عرض کیا کون کون سے؟ فرمایا جب ملے تو سلام کہے، دعوت کرے تو قبول کرے، خیر خواہی کا طالب ہو تو خیر خواہی کرے، چھینک کے وقت الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، اور جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ اس حدیث شریف میں ہمیں ایک بہت بڑا اور بہت اہم سبق ملتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث شریف میں تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے کہ جس میں ہر چیز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اور ہر چیز کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے کہ کس کو کس طرح کرنا ہے، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانے کے آداب بھی بتائے گئے ہیں اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ باقی ادیان میں، باقی دینوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہ بیچارے کیونکہ بنایا ان کے ذہن کے مطابق، عقل کے مطابق انہوں نے اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے۔ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے اس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کو۔ تو اس لیے اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک کامل اور مکمل دین دیا ہے اور سچ اور حق دین دیا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا، آپس میں ایک سب کے ساتھ مل جل کر رہنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو اس حدیث شریف میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر، عام مسلمان، یہ نہیں کہ بھائی ہے، یہ تو آگے کی چیز ہے، بھائی کے زیادہ حق ہے، والد کے زیادہ حق ہے، بیوی کے الگ حق ہے، ساس بہو کے الگ حق ہے، استاد کے الگ حق ہے۔ ایک عام مسلمان ہے نا، جس کو ہم عام طور پہ نہیں جانتے، اس کے بارے میں فرمایا کہ 6 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ جب آپس میں کسی سے ملاقات ہو جائے، چاہے اس کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہو، سب سے پہلے سلام کرے السلام علیکم، اور پھر سامنے والا اس کا جواب دے وعلیکم السلام، اس طرح۔ تو یہ پہلا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ دوسرا، جب کوئی مسلمان کسی کی دعوت کرے تو اس دعوت کو قبول کرنا، یہ سنت ہے کہ دعوت کو اگر کوئی مسلمان کر رہا ہے تو آپ اس کو قبول کر لیں، اگر کوئی شرعی اس طرح عذر نہیں تو آپ اس کو قبول کر لیں اور اس میں شرکت کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی دعوت ہے کہ جس میں غیر شرعی چیزیں ہیں، عام طور پہ جو ہماری آج کل کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اور آج کل کی جو دعوتیں ہیں، آج کل کی جو شادیاں ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو غیر شرعی ساری کی ساری غیر شرعی ہوتی ہیں اکثر، تو ان میں پھر شرکت نہ کریں، اگرچہ سامنے والا ناراض ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اس کو بولیں تو ناراض ہونے تو ہو، میں نہیں آؤں گا، تو صاف اس کے منہ پہ بول دیں۔ تو شرکت تو کرنی ہے دعوت میں، یہ مسلمان کا حق ہے، لیکن ایک مسلمان سے زیادہ اللہ کا حق ہے۔ اگر شریعت کے مطابق دعوت ہے تو اس میں شرکت کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی غیر شرعی جگہ ہے یا غیر شرعی کوئی شادی ہے یا کوئی مجلس ہے تو اس میں شرکت نہ کریں۔ اس میں ایک مزید میں بات یہ عرض کر دوں کہ عام طور پر جو عورتیں ہیں بے پردہ جاتی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جانے پہ اتنا ثواب نہیں مل رہا، مسلمان کی دعوت قبول کرنے پہ اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا وہاں جا کر شرکت کرنے میں ہے۔ گناہ مل رہا ہے کہ بے پردہ جا رہی ہیں اور فضول جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتی ہوئی جا رہی ہیں، اور مرد اس میں ساتھ شامل ہیں، مردوں کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی۔
تو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور بات سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ دعوت میں شرکت تو کرنی ہے، مجلس میں شادیوں میں شرکت تو کرنی ہے، لیکن شرکت کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہی کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی، ماحول کو، لوگوں کو، دنیا والوں کو دیکھ کر نہیں چلنا، شریعت کو دیکھ کے چلنا ہے، شریعت قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، خیر خواہی کا طالب ہو تو خیر خواہی کرے، یعنی اگر کوئی ایک مسلمان ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کی خیر خواہی کریں، اس کے کام آئیں۔ اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر سال حج عمروں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور پورا پتہ نہیں کیا کیا لوگوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اپنوں کو دیکھے، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے خاندان میں کہ بھائی کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اس کو پورا کریں۔ پھر آہستہ آہستہ دوست احباب آ گئے، پڑوسی آ گئے، پھر ان میں دیکھیں، تو اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، چوتھی چیز، چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا، یہ سنت ہے، کہنا چاہیے۔ جب چھینک آئے کسی کو تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اگر کوئی الحمدللہ سن لے تو سامنے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، مسلمان کا حق بیان کیا گیا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے جواب میں، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز کہ جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور وہ بھی جس طرح میں نے دعوت کا کہا کہ جس طرح صحیح جگہ ہو دعوت، صحیح دعوت ہو، صحیح شادی ہو تو اس میں شرکت کرنی چاہیے، اسی طرح بیمار کی بھی ہے۔ اگر اس کے گھر کا ماحول ٹھیک ہے اور جانے میں کوئی گناہ نہیں ہو رہا، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہو رہی تو جانا چاہیے۔ اگر عورتیں ہیں تو پھر پردے میں جائیں، بغیر پردے کے جائے گی تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا گناہ مل جائے گا، تو اس لیے نہ جائے تو بہتر ہے۔ اگر جانا ہے تو پھر وہی جو شرائط ہیں، مکمل پردے میں جائے اور کوئی الٹی سیدھی چیز نہ کرے۔ اور آخری جو اس حدیث شریف میں حق بیان کیا گیا کہ جب ایک مسلمان اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، تو یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر کر اس کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ بھی میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔